نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ پارہ نمبر 14، سورۃ النحل، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 125۔ ادعو، دعوت دیجیے، لوگوں کو، الی سبیل رب کا، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت سے، دانائی سے، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت سے، وجادلہم اور بحث کیجئے ان کے ساتھ، باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے جو اچھا ہو۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہوا ہو اللہ کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے راہ راست پر چلنے والوں کو۔ مذکورہ آیت میں دعوت کا طریقہ، سلیقہ سمجھایا، بتلایا، اور ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے طرف لوگوں کو حکمت سے، دانائی سے، موعظہ حسنی سے بلائے، اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بحث کیجیے۔ مطلب دعوت میں 3 چیزوں کی رعایت رکھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے: حکمت، موعظہ حسنہ، مجادلہ بطریق احسن۔ سب سے پہلے دعوت کیا ہے؟ دعوت کا لفظی معنی جو ہے وہ بلانا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی فرض منصبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور تمام انبیاء علیہم السلام اولاً داعی تھے، اور داعی کی صفت پر متصف تھے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ داعی ہے الی اللہ۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سورہ احقاف میں ہے آیت نمبر 31، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اور پھر ختم نبوت کی طفیل، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا دعوت کے نسبت سے، اور یہی دعوت کی ذمہ داری امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، گفتار کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اچھا شخص کون ہو سکتا ہے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اگرچہ عنوان کی الفاظ مختلف ہے، کبھی دعوت الی اللہ کا عنوان دیا گیا، کبھی دعوت الی الخیر کا عنوان دیا گیا، کبھی دعوت الی سبیل ربک الی سبیل اللہ، لیکن ان سب عنوانات کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے کہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائے، صراط مستقیم پر لوگوں کو لائے۔ اور پھر مذکورہ آیت میں سبیل رب کا فرمایا، اللہ تعالی کی صفت خاص، رب کی طرف نسبت، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافی خطابی جو اضافت ہے، پھر ان دونوں کا مقصد یہ ہوگا کہ دعوت کا کام صفت ربوبیت اور تربیت سے تعلق رکھتا ہے، ربوبیت سے تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر مفہوم اس کا آسان لفظوں میں یہ ہوگا کہ پیغمبر کا کام صرف رسالت نہیں ہے، اللہ کی احکامات صرف پہنچانا یا پہنچا دینا یا سنا دینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کی تعمیل کی طرف دعوت دینا بھی ہے۔ رسالت کا منصب اپنی جگہ پر ہے، نبوت کا منصب اپنی جگہ پر ہے، صلاح فلاح اور خیرخواہی کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو داعی کی تقاضے ہے اور جو دعوت ہے، دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو پیار سے، محبت سے، دانائی سے، حکمت سے، بصیرت سے اللہ کی طرف بلائے، وحشت سے نہیں، نفرت سے نہیں، استہزاء سے نہیں، تمسخر سے نہیں، بلکہ خیرخواہی کی جذبے کے تحت لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت جو ہے دو چیزوں پر مطلوب ہے خصوصاً، ایک ہے حکمت اور ایک ہے بصیرت۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ، اس کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ لیکن بصیرت سے۔ اور آیت مذکورہ میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اگر دعوت حکمت اور بصیرت سے خالی ہو تو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ اور امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فتنے کا ترجمہ بدنظمی سے کرتے ہیں، اور فساد کا معنی یہ ہے نسل اور فصل کی تباہی، یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد۔ لہذا دعوت جو ہے اس کو بصیرت سے اور حکمت سے دینا ضروری ہے، نفس دعوت نہیں۔
اب حکمت کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی نے بحوالہ بحر محیط لکھا ہے کہ انہا الکلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع، یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ حضرت الاستاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا رحیم اللہ باباجی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو جتنی حکمت کے بہت سارے معانی ہیں، یہ ایک معنی جو سب معانی کو شامل ہو وہ مجھے بتلائے۔ میں لکھتا ہوں، میں نے لکھ لیا۔ فرمایا کہ مقتضی الحال کے موافق گفتگو کا نام حکمت ہے۔ مناسب کلام، مناسب موقع پر، مناسب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا نام حکمت ہے۔ نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی، صراحت کی ضرورت ہو تو صراحت کا اظہار، کنایہ اشارہ کی ضرورت ہو تو کنایہ اشارہ پر اکتفا، یہ حکمت ہے۔ اور لفظ حکمت انتہائی جامع لفظ ہے، پھر اس کے تقاضے بے شمار ہے۔ اب نرمی ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ دونوں بات نرمی سے کیجئے۔ پھر حکمت کا تقاضا خیرخواہی ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام داعی تھے اور تقریباً سب ناصح امین تھے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ حکمت کا تقاضا آسانی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو، متنفر نہ کرو لوگوں کو۔ یسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کے سامنے آپ نے حق بات کرنی ہے، بے شک آپ کے سر کٹ جائے، اور یہ افضل الجہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، رواہ البغوی فی شرح سنہ۔ عوام کے سامنے سخت بات اور حکمرانوں کے سامنے نرم بات، یہ دائی نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب جو ہے وہ تنگ دل نہ ہو جائے، تنگ نہ آ جائے آپ کی گفتگو سے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ صرف جمعرات کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور روزانہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ جو ہے ملال نہ آئے لوگوں پر، لوگ تنگ دل نہ ہو جائے۔ حکمت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کے سمجھ کے مطابق بات کرو، سمجھ سے بالاتر گفتگو نہ کرو۔ عوام الناس کے سامنے فقہی کلیات اور منطقی اصطلاحات، یہ حکمت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حدث الناس بما یعرفون ان اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بہرحال حکمت کا لفظ اتنا جامع ہے اور پھر اس کے اتنے تقاضے ہیں، جو موقع، محل، محفل، مجلس، افراد، اشخاص، جماعت اور ماحول سے تعلق رکھتا ہے،
دوسرا لفظ موعظہ ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ موعظہ، وعظ، کسی کے ساتھ خیر خواہی سے بات کرنا، جو دل سے نرمی سے قبول کرے، اور الحسنہ کا معنی ہے مخاطب کا دل مطمئن ہو جائے، شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے اور شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ترغیب ہے، ترہیب بھی ہے۔ موعظہ حسنہ میں سختی بھی ہوتی ہے، نرم گفتگو بھی ہوتی ہے، وعد بھی ہوتی ہے، وعید بھی ہوتی ہے، ایسی روایات بیان کرنا بھی شامل ہے جس سے دل نرم ہو جائے۔ لیکن خیال رکھے کہ مخاطبین سامعین کو اس انداز سے بیان مت کرے جس سے اس کے اہانت اور توہین ہو۔ حق بیان کرے، حق موقع پر بیان کرے، حق انداز میں بیان کرے، کسی کو خاص بندے کو ہدف مت بنائے، اللہ کا حکم بیان کرے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جدال، مجادلہ مشتق ہے اس سے، کہتے تو جھگڑے کو ہے، سورہ مجادلہ آیات سورت بھی ہے، لیکن اس مقام پر مفسرین کے نزدیک وجادلہم باللتی ہی احسن سے مراد بحث مباحثہ ہے، مناظرہ ہے۔ اور ایک تو تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ اچھی طریقے سے گفتگو اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، دلائل ایسے پیش کرنا کہ مخاطب کو آسانی سے سمجھ آ سکے، اور دلیل میں وہ مقدمات پیش کیا جائے جو معروف ہو، مشہور ہو، اور مخاطب کی علمی استطاعت کے مطابق استدلال کرے، تاکہ وہ ضد، حد درمی، عناد اور حسد پر اتر نہ آئے۔ اس طرح کے آج کل کے مناظرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، احقاق ما هو الحق کے بنیاد پر نہیں کرتے۔ اگر احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل کے اساس پر مناظرہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن حسد، بغض، عناد اور علمی برتری کے اساس پر ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے ہے، تو یہ مناظرہ نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ مجادلہ بطریق احسن صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کے حوالے سے بھی حکم ربانی یہ ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ بہرحال مذکورہ آیاتوں میں تین چیزوں کا ذکر ہے: حکمت، موعظہ حسنہ، مجادلہ باللتی ہی احسن، اور تینوں چیزیں مخاطبین کی تینوں قسموں کی بنا پر ہیں۔ دعوت بالحکمت اہل علم کے لیے، اہل فہم کے لیے، دعوت بالموعظہ عوام کے لیے ہے، اور مجادلہ بطریق احسن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں شکوک ہے، شبہات ہے۔ اس کے شکوک شبہات ختم کرنے کے واسطے آپ ان کے ساتھ علمی بحث کریں، لڑائی جھگڑے مت کریں، گالیاں مت دیں، بے عزت مت کریں۔ انسان کی بھی ایک حرمت ہے، عزت ہے، اس کا وہی مد نظر رکھ گئے۔ بہرحال دعوت اللہ دراصل انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے۔ ظاہر ہے کہ امت کے علماء کرام، اہل علم، انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے، نائب ہے انبیاء علیہم السلام کے،
العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بلکہ ختم نبوت کے طفیل امت کا ہر فرد داعی ہے۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی دین اسلام، اللہ کے احکامات پہنچائے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہنچائے، خواص ہو عوام ہو، لیکن حکمت کو مقدم رکھ کے، موعظت کو مقدم رکھ کے، پیغمبرانہ اصول کے مطابق لوگوں کو دعوت دے، بہترین اخلاق سے دعوت دے، ضیافت سے، مہمان نوازی سے، اکرام مسلم کے اساس پر لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگوں کو متنفر مت کریں، دعوت خیرخواہی کے جذبے کے تحت دے، لوگوں کے دلوں میں دین کا اور دینداروں کا مقام اور مرتبہ پیدا کرے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ جانتا ہے، یہ ہمارے تمہارے زبانوں کو، شکل کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ جو دعوت تم دے رہے ہو یہ فلاح، صلاح، خیرخواہی کے تحت ہے یا حسد، بغض اور عناد کی بنیاد پر ہے، یہ ہدایت کی بنیاد پر ہے یا دلالت کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال کسی پر میں انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن موجودہ حالات میں ایک بندہ بہت بڑا کافر کیوں نہ ہو، لیکن فرعون سے بڑا کافر نہیں ہو سکتا، جس کی کفر قرآن کریم سے ثابت ہے، جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، اور موجودہ حالات میں ایک بندہ بہت زیادہ جلالی ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے جلال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جب فرعون جیسے بڑے کافر کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ یہ دعوت کا تقاضا ہے، نرمی سے بات کرو، حکمت سے بات کرو۔ بہرحال موجودہ حالات میں تبلیغی جماعت ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے، دعوت کے حوالے سے ایک بہترین مثالی جماعت ہے، اور ہدایت کا ذریعہ، اور ایک بہترین، بڑوں کے لیے ایک بہترین مدرسہ ہے، سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تبلیغی جماعت میں وقت لگائے تاکہ کم از کم اپنی اصلاح کرے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی فکر جو ہے وہ بھی مقدر ہو، امت کی فکر تمہارے دل میں، دماغ میں بیٹھ جائے، اور آپ کے اپنے اعمال کی اصلاح ہو جائے، پتہ چلے گا کہ آپ وضو کیسے کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، نماز کیسے پڑھتے ہیں، معاملات کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے۔ آپ جب تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں گے اور آپ نماز سنائیں گے، نماز سنیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے، وضو صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔